دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیوں ہے؟ وہ کون سا ایسا خفیہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے تمام اسلامی ممالک اسرائیل کے نام سے بھی ڈرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کے لیے اسرائیل کو الگ سے خفیہ ایجنسیاں بنانا پڑیں؟ خفیہ ایجنسیوں اور جاسوس یونٹس پر مشتمل اسرائیل کا پیچیدہ انٹیلیجنس نظام کیسے کام کرتا ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، رواں سال حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل پر یہ خبر نشر کی گئی کہ غزہ کی نگرانی کرنے والا انٹیلیجنس یونٹ حملے والے دن فعال نہیں تھا، جو کہ اسرائیل کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام کی خرابیوں کی نشاندہی کرتی تھی۔ غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل کے تمام دفاعی نظاموں کی کلی کھل کر عوام کے سامنے آ گئی۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد پوری دنیا حیران تھی کہ اسرائیل کا اتنا طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس کا اتنا بڑا انٹیلیجنس سسٹم یکدم کیسے ناکام ہو گیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس سسٹم تقریباً 70 سال پرانا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بہترین انٹیلیجنس سسٹم تھا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے خودکار ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار کیوں کیا؟ دوستو، اسرائیل کی ریاست کے قائم رہنے کا تمام تر دار و مدار اس کی فوجی طاقت اور انٹیلیجنس سسٹم پر انحصار کرتا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بقا ایک وسیع اور بہترین انٹیلیجنس سسٹم کے بغیر ناممکن ہے، اور اسرائیل کے اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً تمام اسلام مخالف ممالک، خاص کر کے امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اسرائیل کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں اسرائیل کے خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جال پر اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بدنام زمانہ اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام ہے موساد۔ دوستو، موساد کو اسرائیل کے قیام کے بعد 1949 میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد اسرائیل کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس مقصد کے لیے موساد نے بہت جلد تقریباً تمام دنیا، خاص کر کے اسلامی ممالک میں اپنا ایک نہایت ہی مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ دوستو، موساد میں جو لوگ سب سے اوپر ہوتے ہیں انہیں کیٹسا کہا جاتا ہے، جو کہ اصل میں موساد کے فیلڈ انٹیلیجنس آفیسرز ہوتے ہیں، جن کے نیچے بہت سے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ خفیہ معلومات ہر طرح کے غیر قانونی طریقوں سے حاصل کر کے کیٹسا تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر موساد کے ایلیٹ قاتل آتے ہیں، جن کو کیڈان کہا جاتا ہے، اور کیڈان کی ٹریننگ صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ کو نہایتی تیز رفتاری، مہارت اور خفیہ طریقے سے قتل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سایانیم۔ یہ ایسے لوکل افراد ہوتے ہیں جن کی خدمات کے لیے موساد ان کو کچھ معاوضہ بھی نہیں دیتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی خدمات اسرائیل کی بقا کے لیے بے لوث پیش کرتے ہیں، اور ان کا کام موساد کے ایجنٹس کے لیے زیادہ تر لاجسٹک فراہم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایجنٹ کو کرائے کا فلیٹ یا گاڑی کی ضرورت ہے تو یہ لوگ اس کو بغیر کسی کاغذی کارروائی بہت ہی آسانی سے یہ چیزیں فراہم کر دیتے ہیں۔ سایانین کی وجہ سے موساد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بہت تھوڑے بجٹ میں پوری دنیا میں اپنے وسیع تر آپریشنز کو عمل میں لا سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں 4000 سے زیادہ اور امریکہ میں 16,000 سے زیادہ موساد کے یہ سایانین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، موساد جدید ترین ٹیکنالوجیز پر بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ اس کے لیے 2017 میں موساد نے ایک فنڈ قائم کیا جس کا مقصد جدید ترین سائبر ٹیکنالوجیز میں انویسٹمنٹ لانا تھا۔ آج موساد کا یہی حصہ اپنے بنائے ہوئے سافٹ ویئر پوری دنیا بشمول اسلامی ممالک کو نہایتی مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ آپ اسلامی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پرائیویسی اور سیکریسی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے زیر استعمال زیادہ تر سافٹ ویئر یہودی کمپنیوں بالخصوص موساد کے بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شباک یا شان بیٹ آتی ہے۔ شباک کا قیام 1949 میں عمل میں آیا اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ملک کی داخلی سلامتی کو یقینی بنائے۔ اس ایجنسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھنے والے ہر قسم کے خطرات کے خلاف غیر مرئی ڈھال ہے۔
دوستو تیسرے نمبر پر اسرائیل کے پاس جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا نام ہے آمان۔ آمان اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ ڈیفنس فورسز کے جنرل سٹاف کے تحت کام کرتی ہے۔ دوستو اس ایجنسی کا بنیادی مقصد خفیہ معلومات کا حصول اور اس کا تجزیہ کر کے انٹیلیجنس فوج کمانڈ کو فراہم کرنا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں 1922 سے لے کر 1948 کے درمیان یہاں شائی نامی جاسوسی ایجنسی کام کرتی تھی جو کہ صہیونی نیم فوجی تنظیم ہگانا کا انٹیلیجنس ونگ تھی۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد امان کی بنیاد بھی ہگانا ہی کی طرز پر رکھی گئی۔ دوستو امان متعدد یونٹس پر مشتمل ہے لیکن ان میں 8200 9900 اور 504 اس کے اہم ترین یونٹس ہیں۔ حالیہ جنگ میں بھی یہ یونٹس بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان یونٹس کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو لاحق انٹیلیجنس اور فوجی خطرات کی نشاندہی کریں۔ حالیہ دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اسرائیل نے ایک نئے یونٹ برانچ 54 کا اضافہ کیا ہے اور اس کی خصوصی ذمہ داری ہوگی کہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیاریاں کرے۔ دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے سارے اسلامی ممالک میں اسرائیل صرف ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کے لیے اپنے انٹیلیجنس یونٹس میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یونٹ 8200 ہے۔ دوستو یونٹ 8200 کا شمار اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہم ترین ستونوں میں ہوتا ہے۔ دوستو اس یونٹ کے ذریعے اسرائیلی فوج الیکٹرانک جاسوسی کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ ان کا سب سے بڑا اور اہم ملٹری انٹیلیجنس یونٹ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یونٹ 8200 میں 10,000 سے زیادہ افراد کام کر رہے ہیں اور اس میں کام کرنے والے اہلکاروں کا انتخاب ایلیٹ اور پڑھی لکھی فورسز سے کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جاسوسی کے لیے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک آلات بنانے کی ذمہ داری بھی یونٹ 8200 کے ذمہ ہی ہے۔ یہ لوگ الیکٹرانک ذرائع سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور متعلقہ حکام کو ارسال کر دیتے ہیں۔ دوستو یونٹ 82 کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس میں مواصلاتی نظام کی وائر ٹیپنگ کرنا، انٹیلیجنس اور فوجی معلومات کو ڈی کوڈ کرنا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے انٹیلیجنس اکٹھی کرنا، سائبر خطرات کی شناخت کرنا، انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سائبر آلات بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یونٹ 8200 کا موازنہ دنیا کے کسی بھی بڑی جاسوسی ایجنسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور تکنیکی لحاظ سے اسے امریکی ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا ہم پلہ گردانتے ہیں۔ یونٹ 8200 وہی یونٹ ہے جس نے 2010 میں ایران میں ایٹمی تنصیبات پر سائبر حملہ کیا تھا اور اس یونٹ نے حملے کے لیے اسٹک نیٹ نامی وائرس کو استعمال کیا تھا۔ دوستو اس یونٹ میں سوشل نیٹ ورکس میں ملازمت کرنے والے افراد کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اس یونٹ کا قیام 1952 میں عمل میں آیا تھا اور اس کا پہلا نام سیکنڈ انٹیلیجنس سروسز یونٹ رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس یونٹ کو 848 یا 515 کے نام سے بھی پکارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1967 میں عرب ممالک کے ساتھ 6 روزہ جنگ میں اس یونٹ نے شام اور مصر میں انٹیلیجنس اکٹھی کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اس جنگ میں اسرائیل نے بہت آرام سے فتح حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یونٹ 9900۔ اگر یونٹ 8200 کو اسرائیل کے کان کہا جاتا ہے تو دوستو یونٹ 9900 کو اسرائیل کی آنکھ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یونٹ 9900 کی ذمہ داریوں میں تصویری اور ویڈیو انٹیلیجنس حاصل کرنا شامل ہے۔ دوستو یہ یونٹ انٹیلیجنس کے حصول کے لیے سیٹلائٹ جاسوسی جہازوں، ڈرونز اور طیاروں کا استعمال کرتا ہے۔ اس یونٹ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ یہ یونٹ جنگ میں مصروف اپنی فوج کو میدان جنگ کا 3D نقشہ فراہم کرتے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کی نگرانی بھی یہی یونٹ کرتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل اپنی جاسوسی سیٹلائٹ افق 13 استعمال کرتا ہے۔ 2020 میں اس میں ایک اور یونٹ بنایا گیا جس کی ذمہ داری جاسوسی ڈرونز کی پیداوار اور سرگرمیوں کو بڑھانا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسرائیل کی خفیہ ایجنسی آتی ہے یونٹ 504۔ یونٹ 504 ہیومن انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر اس یونٹ کی ذمہ داری
داخلی خطرات کی نگرانی کرنا تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ یونٹ سرحد کے پار بھی جاسوس بھرتی کرتا ہے۔ اس یونٹ کے لیے کام کرنے والے جاسوس اور فوجی غزہ کے علاوہ دوسرے تمام ممالک میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یونٹ 504 کے حوالے سے کہنا ہے کہ ملک کی سلامتی میں اس یونٹ کا مرکزی کردار ہے۔ اس یونٹ کی جانب سے ہزاروں کامیاب آپریشن کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس یونٹ کی سرگرمیوں سے چند ہی لوگ واقف ہیں۔ 504 کے لوگ زیادہ تر دوسرے یونٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے ہم آخر میں اسرائیل کی جس خفیہ ایجنسی پر بات کریں گے اس کا نام ہے برانچ 54۔ برانچ 54 کا بنیادی کام ایران اور پسداران انقلاب کے ساتھ ممکنہ جنگ پر توجہ رکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برانچ 54 میں ابھی تقریباً 30 افراد کام کر رہے ہیں۔ اس یونٹ کا ایک حصہ ایران میں ان مقامات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں کسی بھی جنگ کی صورت میں حملے کیے جا سکیں۔ برانچ 54 کے کمانڈر کے مطابق ان کی سرگرمیاں ایران میں پسداران انقلاب پر مرکوز ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی توجہ صرف ایک اسلامی ملک پر مرکوز ہونے کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک اسلامی ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور شیطان صفت یہودیوں کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر میں صرف ایک اسلامی ملک کھڑا ہے جس کا نام ہے ایران۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور خدائے بزرگوں برتر سے دعا ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔